بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی بندر کے ساتھ کیوں کرائی، اس کا دوسرا بھاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہاں پر جا کر کے اس کا پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے پارٹ 2 کو شروع کرتے ہیں۔ جب شہزادی شادی کی واپسی کے بعد اپنے میکے آتی ہے تو اس کی ماں اس کے ساتھ مل کر رونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شہزادی کہتی ہے کہ جو میری قسمت میں تھا وہ ہو گیا، میں خوش ہوں۔ اماں کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ بولی تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ شہزادی بولی ہاں میں خوش ہوں، اب رونا دھونا بند کرو۔ شہزادی دن میں باپ کے محل میں رہتی اور شام کو اپنے محل میں چلی جاتی۔ خوشی اور اطمینان اس کے انگ انگ میں پھوٹ رہا تھا۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اماں جان کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہے۔ ایک دن اماں نے چھان بین کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو انہوں نے نوکرانی کی چادر اوڑھی اور بندر کے محل کی طرف نکل گئیں۔ عام طور پر رات کو بندر اپنے محل کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا، لیکن اتفاق سے اس دن پتہ نہیں کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اماں جان چپکے سے اندر گھس گئی۔ شہزادے کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی مرد کی آواز بھی تھی۔ اماں جان نے تو مارے تجسس کے تالے کے سوراخ سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر مسہری پر شہزادی کے پاس ایک خوبصورت شہزادہ نما نوجوان بیٹھا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اماں جان نے دل میں سوچا اچھا یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے۔ پھر جو جانے کو پلٹی تو ایک طرف بندر کی کھال دکھائی دی۔ اماں نے سوچا جب اتنا خوبصورت جوان ہے تو یہ موٹی کھال اپنے اوپر کیوں رکھتا ہے اور بندر کیوں بنا رہتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں تو یہ پھر کبھی دوبارہ بندر نہیں بن سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر محل میں لے آئی، آ کر اسے آگ لگا دی۔ ادھر کھال میں آگ لگی اور ادھر شہزادہ جلنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا بھاگا اور غائب ہو گیا۔ حیران پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو دیکھا کہ کھال جل رہی ہے۔ اس نے جلدی جلدی آگ بجھائی، دیکھا کہ اس کی اماں جان کی کارستانی ہے۔ شہزادی کہتی ہے ہائے اماں جان، آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا سہاگ اجاڑ دیا، کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اماں جان بولی مجھے کیا پتا، میں نے تو سوچا کہ یہ نہ موٹی کھال رہے گی اور نہ تمہارا دولہا اسے پہنے گا۔ شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ بولی ماں آپ سے کہا تھا نہ کہ مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں، لیکن آپ کو بھی چین نہیں تھا، آپ ٹھنڈک پڑ گئی آپ کے دل میں۔ اماں جان چور سی بن گئی، خود اپنے ہاتھ سے بیٹی کو برباد کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے دور گھوڑے دوڑائے، لیکن کہیں سے بندر شہزادے کی خبر نہ آئی۔ شہزادی کا تو حال نہیں دیکھا جاتا تھا، سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی نہ ہنستی تھی اور نہ کسی سے بولتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر شہزادی جوگن کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل پڑی۔ جنگل جنگل صحرا صحرا بھٹکتے پھرتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب رنگ روپ ماند پڑ گیا۔ ایک دن رات کو جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس پیڑ پر ایک چکور اور ایک چکوری بیٹھے تھے۔ چکور دراصل ایک خوشنما پرندہ ہوتا ہے جس کی چونچ اور پنجے سرخ رنگ کے، اوپر کا حصہ سیاہ اور اس پر سفید چتیاں پڑی ہوتی ہیں۔ بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے اور نر اور مادہ دونوں اس پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چکوری نے چکورے سے پوچھا کیا بات ہے چکورے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چکورے نے جواب دیا کیا بتاؤں چکوری، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہر ہے، میں وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑے ہوئے ہیں اور نہ وہ بیچارہ سو سکتا ہے۔ سارے طبیب اور حکیم ہار گئے ہیں، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوری نے پوچھا شہزادی کی یہ حالت کیسے ہوئی؟
چکوروں نے کہا کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، اس کی جان تو بچ گئی ہے لیکن سارا بدن بری طرح سے جل گیا ہے۔ چکوری نے پوچھا، چکورے کیا ہمارے شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکورے نے کہا ایک ہی علاج ہے، اگر کوئی ہماری بیٹیں اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ گھس کر 40 دن تک صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اسی کے شہزادے کی بات ہو رہی ہے۔ چکوری چکارا تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ان کی ساری بیٹ اکٹھی کی، ایک طبیب کا بھیس بدلا اور یورپ کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بڑا خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش اور غمزدہ اپنے اپنے کام ادا کر رہے تھے، اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ شہزادی نے جس سے بھی اس کی وجہ پوچھی تو یہی جواب ملا کہ ان کا شہزادہ موت کے قریب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا، ایک دوائیں پیسنے والی رکھ لی اور دوسرا ضرورت کا سامان خریدا اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ پہرے دار سے کہنے لگی، بادشاہ سے کہو ہم عالیہ کی پہاڑیوں سے ایک سادھو طبیب آئے ہیں، وہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہرے دار دوڑتا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر سنائی۔ بادشاہ تو اس حد تک پریشان ہو چکا تھا کہ جو بھی شہزادے کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتا اسے بلا لیتا تھا۔ انہوں نے اس طبیب کو بھی بلا لیا۔ طبیب کی شکل دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ نوجوان طبیب کیا علاج کرے گا۔ بڑے بڑے نامی گرامی طبیب یہاں ہار چکے ہیں، پھر بھی اس نے پوچھا، بھائی تم کیا کر لو گے؟ دنیا بھر کے طبیب حکیم ہار چکے ہیں، اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادی بولی، حضور اگر 40 دن تک شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی۔ بادشاہ اس بات کو سن کر فوراً راضی ہو گیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ مجھے شہزادے کے پاس والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات ان کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً اسے کمرہ دے دیا گیا۔ جب شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندل کے ساتھ چکورا چکوری کی بیٹیں پیسیں، پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اور اس کے سارے جسم پر لگا دیا گیا۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ انہوں نے حکم دیا طبیب کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ شہزادی نے تیمارداری میں اپنے دن رات ایک کر دیے اور ہلکی طاقتور غذائیں بھی کھلائیں۔ اس کے زخموں کو صاف کرتی، صبح شام دبا کر لیپ کر دیتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادی کو اتنا آرام ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے کے قابل ہو گیا۔ پگڑی اور داڑھی میں اسے یہ طبیب کچھ جانا پہچانا لگا، لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا تھا۔ وہ طبیب اس کے سامنے بہت کم بولتا تھا۔ مہینہ بھر میں شہزادے کے زخم پوری طرح بھر گئے، لیکن ابھی کھال کچی تھی۔ ویسے بھی چکورا چکوری نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی، تو شہزادی اسی طرح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی۔ شہزادہ اس کی خدمت کا دل سے متعارف تھا اور بادشاہ نے تو اس کو بہت بھاری انعام دینے کی تیاریاں کر رکھی تھیں، لیکن ہوا کچھ یہ کہ 40ویں دن کی دوائی اس نے شہزادے کے جسم پر لگا دی۔ کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاں، اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور و شوروں سے ہو رہی تھیں، لیکن طبیب کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ کیسا نفیس آدمی تھا، ایک پیسہ اجرت کے لیے بغیر ہی خاموشی سے چلا گیا، نہ کسی انعام کا تقاضا کیا
وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو چند ہی دن گزرے ہوئے تھے، یہ مصیبت آن پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے والد کی اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ مہمان نے کھڑے ہو کر ان کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ بھلے مجھے نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ اپنے برابر کا درجہ دیا کرتے تھے اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھتا رہ گیا۔ کہاں وہ بندر اور کہاں یہ شہزادہ؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا، اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آ گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، رو رو کر آنکھوں میں سیاہ ہلکے نشان پڑ گئے تھے۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے آبلوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کی شکل میں میرے پاس آیا، 40 دن میرے زخموں پر مرہم لگایا اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے پوچھا، اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت انعام و اکرام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا، نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی کہنے لگی، وہ طبیب میں ہی تھی۔ تو پھر اس نے ساری داستان اسے کہہ ڈالی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ طبیب کے بھیس میں پہنتی رہی تھی۔ شہزادے کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولا، میں خوش قسمت ہوں کہ جو مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینی چاہی تھی، لیکن بیٹی نے جان بخش دی۔ شہزادے نے کہا، جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر بندر کی کھال جلا دیں تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہو گے۔ انہوں نے تو میرا اچھا ہی جانا تھا، غلطی آپ کی تھی۔ آپ کو کم سے کم مجھے یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بھیس میں رہنے کے پیچھے راز کیا ہے، تو میں اس خال کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا، اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا کہ اطمینان سے بتاؤں گا، یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا، آپ بتا دیجئے۔ شہزادے نے کہنا شروع کیا، یہ تو تم جان گئی ہو کہ میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شہزادی کا زمانہ شیر و شکار اور تفریحات میں گزرتا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، میں اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے تاک کر تیر چلایا، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
میں نے جب اس کا پیچھا کیا میں اپنے ساتھیوں سے بھی بچھڑ گیا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ صورت آدمی بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس ایک 10-12 سال کا لڑکا لیٹا ہوا تھا جس کی ٹانگ میں سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ بزرگ لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور رو رو کر اس شخص کو بددعا دیتے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی غصے سے بولے، آدمی ہو یا بندر؟ تمیز تہذیب تو تمہیں چھو کر ہی نہیں گئی۔ تو یہ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا، جا اور جنگل جنگل بھٹکتا پھر، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ ان کی بددعا سے اور اپنی حالت سے اتنا میں پریشان ہوا، ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہہ ڈالا، دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجیے اور دوبارہ انسان بنا دیجیے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے، دیکھ، اس سے سیکھ کہ تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بددعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی رہے گا۔ جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی پر تیار ہو جائے گی تو تب اپنی اصلی صورت میں تم واپس آ جاؤ گے۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تیری شادی ہو گئی تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکو گے۔ لاچار ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش پوری کی۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہے۔ جب تمہاری ماں نے میری کھال میں آگ لگائی تھی تو اس بددعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ ابھی شہزادہ یہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آ گئے۔ بیگم یعنی ملکہ نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا، شہزادے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو، تو یہ ملکیت، یہ بادشاہت آج سے تم ہی سنبھالو۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے دلہن کو لے کر اپنے ملک واپس جانا ہے۔ وہاں میرے والدین، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو اس کہانی کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔